السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور خدا کے ڈھیر و ڈھیر شکر کے ساتھ ہم نے آج پھر سے ایک اور نئی صبح، نئے دن، نئے سویرے کا آغاز کیا۔ الحمدللہ، خدا کے شکر گزار ہیں، اس کے سپاس گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم پر کرم کیا، نظر رحمت ہم پر ڈالی الحمدللہ، اور آج ہم زندگی کا ایک اور نیا اور خوبصورت دن دیکھ رہے ہیں۔ سورج کی روشنی ہم پر چھائی الحمدللہ کہ ہمارے پروردگار نے سورج کی روشنی میں ہمارا بھی حصہ رکھا الحمدللہ۔ ہم کتنے شکر گزار ہیں اس رب کے، کتنے شکر گزار ہیں، بہت زیادہ شکر گزار ہیں اس پاک پروردگار عالمین کے کہ جس نے ہمیں ایک اور خوبصورت دن دیا، مہلت دی کہ ہم نیکیوں میں ڈھیر ساری نیکیوں میں اپنا حصہ ڈال سکیں، تاکہ اس کے دربار میں بہترین درجہ حاصل کر سکیں، اس کی مخلوق کے کام آ سکیں۔ اگر کہیں کسی کو ہماری ضرورت ہے، ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو ہم آئیں گے ضرور انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا یہی عہد ہوتا ہے، ہر صبح جو ہمیں مہلت ملتی ہے ہم اسی عہد کے ساتھ اٹھتے ہیں نا الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا ویکینڈ بہت اچھے سے گزارا ہوگا، ذکر الہی کے ساتھ اور فکر حسینی کے ساتھ، کہ مولا کی فکر کیا تھی؟ دین کو پھیلانا، اپنے کردار و معرفت کو بہترین سے بہترین بنانا، اور پروردگار عالمین کے دربار میں ایک بہترین مقام حاصل کرنا، ہے نا؟ یہی فکر تھی نا ہمارے مولا کی۔ الحمدللہ ہم اس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کوششوں میں مصروف ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ یہ زندگی نام ہی کوشش کرتے رہنے کا ہے۔ ایج کا اس میں کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یا اب ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے تو بس اب تو ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے اور اب کسی چیز کا کوئی وقت باقی نہیں رہا۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے ایج فیکٹر نہیں کوئی معنی رکھتا۔ تو جہاں ہمیں احساس ہو ہمیں اپنی راہ کو بہترین کرنا ہے، اور اپنے راستوں کو استوار کرنا ہے، ان راستوں کو کہ جس کی منزل پروردگار عالم کی رضا ہو، ہے نا؟ یہی ہمارے افکار ہونے چاہیے اور یہی ہماری فکر ہونی چاہیے۔ تو آج سوموار کا دن ہے الحمدللہ، اور ہم آج کے دن کی دعا کا ترجمہ مل کر سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے ہم سب اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس ساری حمد تیرے ہی لیے ہے، مسلسل، متواتر، بے ہم و مرتب، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت ہو اور سرمدی سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اے میرے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے۔ میں اس دن سے تیری پناہ لیتی ہوں کہ جس کا اول فریاد ہو، وسط بے تابی ہو، اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ تمام ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی اور انہیں پورا نہ کر سکی، میں اس پر تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے ہیں، تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعضاء اور اولاد کے بارے میں ہو،
یا میں نے اس کی غیبت کی ہو، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا ہو، یا خود پسندی یا غرور یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا ہو، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا تر ہے اور دسترس سے باہر ہے۔ پس اے میرے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات جو تیری معشیت میں قبول ہیں اور جو تیرے ارادے میں جلد آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما اور ان لوگوں کو جس طرح چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما کہ بے شک بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ تو اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے معبود، ہر سوموار کو مجھے 2 نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے دے۔ اے میرے مولا، اے وہ پروردگار جو میرا معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آج سورہ جمعہ کی کچھ فضیلتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ یہ بھی ایک مختصر سا سورہ ہے، سورہ جمعہ۔ ویسے تو اسے جمعے کے دن ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اسے جمعے کے دن ہی تلاوت کریں، ہم اسے کسی بھی وقت تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے فوائد کے بارے میں ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب میں یعنی ہر رات میں، ہر روز میں یعنی دن کے وقت یا رات کے وقت سورہ جمعہ کی تلاوت کرے تو وہ اس شے سے بے خوف ہو جائے گا کہ جس سے وہ خوف زدہ رہتا ہو، اور وہ شے